نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 54۔ سورۃ الانعام کی آج کی آیات جن کا مختصر سا خلاصہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو اللہ کے غیظ و غضب سے، عذابوں سے، اس کی پکڑ سے ڈرانے کے لیے، اس کی جہنم سے بچانے کے لیے اور اللہ کی رحمت اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اس کی جنت کے حاصل کرنے کے لیے جو خوشخبریاں ہیں یا جو راستے، جو اصول اور قوانین ہیں، ان کو اشارتاً اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ نبی کوئی بھی کسی زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، وہ ڈرانے والا بھی ہے اور خوشخبری دینے والا بھی ہے، بروں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا اور نیکوکار لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، اس کے ہاں نا انصافی والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اور اس اللہ نے جہاں پہ اس کی صفت ہے غضب، غیظ و غضب جسے کہتے ہیں، غصہ جسے کہتے ہیں، وہیں پہ اس کی صفت رحمت بھی ہے۔ دونوں کا اگر تقابل کیا جائے تو اللہ کی صفت رحمت اس کے غیظ و غضب پہ غالب ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس جو کتاب ہے اس میں یہ فیصلہ لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ ان رحمتی غلبت علی غضبی، یہ حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ اور اس سے بھی بیان دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رحمت کو 100 حصوں میں بانٹ دیا ہے، 100 حصے کر دیے ہیں، ان میں سے ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا ہے اور باقی 99 حصے آخرت کے لیے میں نے سیو کر کے سٹور کر کے رکھے ہیں۔ جو خاص الخاص اہل ایمان کے ساتھ میری رحمت کا معاملہ ہوگا، دنیا میں تو میری ایک رحمت کے حصے سے اپنے بھی، بیگانے بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، موحد بھی، مشرک بھی، اللہ کو ماننے والے بھی، اللہ کا انکار کرنے والے بھی، انسان تو انسان، یہ حیوانات، یہ پرندے، یہ درندے، یہ وحشی، یہ کیڑے مکوڑے، یہ سارے کے سارے ایک رحمت کے حصے کا تقاضا ہے کہ ان میں ایک رحمت کا حصہ بانٹ دیا گیا ہے۔ تو دن قیامت کا ہوگا 99 حصے اللہ اپنے بندوں پہ جو رحمت کریں گے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہم بھی الحمدللہ اہل ایمان ہیں اور یہی ہمارا حوصلہ ہے۔ دنیا میں مشکل حالات آتے ہیں، تنگیاں آتی ہیں، مصائب و آلام آتے ہیں، انسان بیمار ہوتا ہے، قدم قدم پہ پریشانی، ذہنی طور پہ ٹینشن، یہ تمام تر وہ انسان کی زندگی کے ساتھ وابستہ امور ہیں جن کو انسان خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا، لیکن حوصلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟
یار اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے پھر بھی تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اگر تمہیں بخار آ جائے پھر بھی گناہ معاف ہوں گے۔ کوئی انسان کسی مصیبت کا شکار ہے تو مصیبت کو فیس کرے گا پھر بھی ایک ایماندار بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں، قدم قدم پہ مصیبتیں ہیں، لیکن ایماندار ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ مصیبت والی زندگی، یہ پریشانی کے لمحات، یہ دکھ درد کے جو اوقات وہ گزارتا ہے اس کی بخشش کا سامان بنا دیں گے۔ اور وجنت الکافر، جنت دنیا کے اندر انسان ایک کافر بے ایمان کے لیے یہ عیش و عشرت کا یہ مرکز ہے، یہاں پہ جو مرضی کرے، اس کا ایمان جو نہیں کہ آخرت دن قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور آخرت میں جنت ہے، کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، آخرت میں قید خانہ جہنم کی صورت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر ابتدائی آیت میں اللہ پاک نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے اپنے آپ کے اوپر رحمت کا معاملہ، رحمت کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب رحمت کا لکھنے کا مقصد یہی ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، وگرنہ اس کی رحمت کا تقاضا، اگر ایک انسان کو اگر امان دیتا ہے تو کیا مانا کہ مکمل طور پہ تو میرے ہاتھ سیو ہے، میرے طرف سے کوئی تجھے نقصان یا کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب تک تو میرے پاس ہے، کوئی دشمن بھی تیرے اوپر وار کرے گا تو میں خود تمہاری طرف سے تمہارا دفاع کروں گا اور اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ تو بندہ بندے کو امان دے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو امان دے تو کتنا انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو خود اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ کی امان میں انسان اگر آ گیا تو یاد رکھیے اللہ جیسا محافظ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، پوری کائنات میں اللہ جیسا نگہبان، اللہ جیسا محافظ، اللہ جیسا اپنے بندے کا نگران کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جس کے ساتھ ہو جائے، جس کی معیت میں ہو جائے، سمجھ لیجئے اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ اس لیے اللہ کی رحمت کا اس سے ہمیشہ ہر حال میں سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے جو حصے مقرر کیے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے دن قیامت کے اہل ایمان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اسی صورت کے ہم نے سورۃ الانعام ہی ہے، آیت نمبر ہے 12۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 12 میں رحمت کے حوالے سے جو یہاں آج کے درس کی آیات ہیں ان میں بھی اور پچھلی آیت نمبر 12 میں بھی بعین ہی انہی لفظوں کے ساتھ اپنی رحمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کس کا ہے؟ دیکھیں نا، اللہ جس کا نگہبان بن جائے، اللہ جس کا نگران بن جائے، اللہ جس کا معاون اور مددگار بن جائے، وہ تو کل کائنات کا مالک ہے، ذرہ ذرہ اس کے تابع ہے۔ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جب اللہ اس کا معاون ہو نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی ایک مثال نہیں، سینکڑوں مثالیں قرآن و سنت میں اور تاریخی واقعات کے اندر موجود ہے۔ وگرنہ دیکھیں جب مکہ کے کافروں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ بنایا تو آپ کے حجرہ مبارک کا محاصرہ کیا کہ جب آپ اپنے حجرے سے باہر نکلیں گے تلواروں کے وار سے، نیزوں کے وار سے آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ انہوں نے پروگرام بنایا مارنے کا۔ آسمان پہ جو نگران تھا، جو محافظ تھا، جو مددگار تھا، جو اپنے نبی کی مدد کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پہ بچانے کا انتظام فرما دیا۔ تو دشمنوں نے مارنے کا انتظام کیا، پروگرام بنایا، آسمانوں پہ اللہ نے بچانے کا انتظام فرما دیا، پھر اللہ نے بچا کے دکھایا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ انہوں نے بھی تدبیریں چالیں چلی، اپنے ہاں پروگرام بنائے، دار الندوہ میں بیٹھ کے میٹنگ کی کہ نہیں چھوڑنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ فرماتے تم نے مارنے کا اگر ارادہ کیا ہے ہم نے بچانے کا انتظام کر لیا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔
واللہ خیر الماکرین، اللہ ہی کی جو تدبیر ہے وہی غالب آنے والی ہے۔ پھر اللہ نے بچا کے دکھایا دشمن کا محاصرہ۔ آپ اندازہ تو لگائیں، اگر ہمارے گھر کے یا کسی محلے دار کے گھر کے چاروں اطراف اگر دشمن کھڑا ہو یا پولیس والے اگر کھڑے ہو جائیں، انتظامیہ والے کھڑے، بھائی نہیں نکلن دینا، کہتے جان ہی نہیں دینا، نظر بند کر دیں یا محاصرہ کر دیں، تو کس کی مجال ہے وہ گھر سے باہر نکل سکے؟ لیکن اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ چاروں اطراف دشمن، اللہ نے دشمن کے محاصرے سے بچا کے اللہ پاک نے صحیح سلامت وہاں سے آپ کو نکال کے دکھایا۔ تو بارک اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے زمین و آسمان کل کائنات کس نے بنائے، کون ہے خالق، کون ہے مالک، یہ کس کے ہیں؟ کل، آپ ہی ان کو جواب دیجئے للہ، یہ ساری کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ کاتب علی نفسہ الرحمہ، اتنا بڑا ہونے کے باوجود اس نے رحمت کو نہیں چھوڑا۔ ہوتا ہے نا دنیا میں 4 ٹکے کسی کے پاس آ جائے، وہ اپنے جیسا کسی کو سمجھتا ہی نہیں، اکڑ آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ پیسے کے بلبوتے پہ یا دنیا کے اندر انسان کو اگر اقتدار مل جائے، دنیا کے اندر انسان کو اگر پاور مل جائے، تو انسان دوسروں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اتنا عظیم رب، اتنا مہربان رب، اتنا بلند و بالا رب کہ جو کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع ہے، اور ہر چیز کے اوپر اس کی بادشاہت، اس کی مالکیت ہے۔ دنیا کے اندر ایک خطے کا اگر بادشاہ ہو تو وہ اپنی بادشاہی کا روب جماتا ہے، لیکن اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے شہنشاہ کہا جاتا ہے، وہ رب کہتا ہے کاتب علی نفسہ الرحمہ، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ تم اگر دنیا میں کوئی نافرمانی کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، مجھ سے دور اگر چلے بھی جاؤ، واپس اگر پلٹ کے آؤ گے تو میں اتنا عظیم ہوں کہ میں نے اپنے آپ کے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ جب واپس پلٹ کے آؤ گے تو مجھے رحمان اور رحیم ہی پاؤ گے، مجھے غفار اور ستار ہی پاؤ گے، مجھے معاف کرنے والا ہی پاؤ گے۔ تم واپس آ جاؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، زبانی کلامی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اصول، ضابطہ اور قانون اللہ پاک نے مقرر فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں 4 پارہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کرنے والے لوگوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اصول اور ضابطہ، ویسے نہیں ہر انسان کی توبہ جو چاہے منہ اٹھا کے آ جائے اور اس نظریے اور سوچ کے ساتھ چلو کر لینے بعد معافی مانگ لیں گے، ایسے بندے کی بھی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ جو اللہ کی شرافت سے یا اللہ کی رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی نہیں یار ہون کر لینے بعد معافی مانگ لیں گے، ایسا گناہ گار، اس کے گناہ کی معافی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ فرماتے ہیں توبہ تو ان کی قبول ہوگی کہ جو گناہ کے انجام سے بے خبر ہیں، جو جہالت میں گناہ کر لیتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں یار ادھر انجام کی ہوئے گا، ادھر رزلٹ کی ہوئے گا، گناہ ہو جاتا ہے انجانے میں، فرمایا یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، پھر اچانک جب جھٹکا لگتا ہے فوراً سو جاتی ہے یار اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے، فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کیڑا بندہ ڈنڈی مار کے گناہ کرتا ہے، کیڑا بندہ غیر دانستہ طور پر انجانے میں جہالت میں کسی سے گناہ ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں گناہوں کی بات نہیں ہے، 1 ہو یا 1 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو، جتنے گناہ بھی ہوں، اگر تم سے ہوگے واپس پلٹ آؤ، ڈنڈی نہیں مارو گے، پکی سچی توبہ کرو گے اور اس نظریے کے ساتھ توبہ کرو گے آئندہ اللہ مجھ سے جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں معافی مانگو گے معاف کر دوں گا، پھر بھی ہوگے، پہلے وعدہ کیا تھا بچوں گا، کوشش کروں گا، لیکن پھر بھی ہوگے، پھر معافی مانگو پھر معاف کر دوں گا، پھر معافی مانگو پھر معاف کر دوں گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ دن میں 1000 بار گناہ کرتا ہے، 1000 بار معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو 1000 بار معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے استغفار کرنی چاہیے،
اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اور فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ سَيِّئَاتٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جو برائی کرتے رہتے ہیں گناہ کی دلدل میں اس قدر دھنس کے. حدیث میں آتا ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ, کالا نشان پڑ جاتا ہے. بندہ معافی مانگے, اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں. اگر نہ معافی مانگے, فرمایا ایک کے بعد ایک گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ نقطے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بندے کا پورا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے. اب یہ غلاف اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے, پردہ اس کے اوپر آ جاتا ہے, یہ مور یافتہ لوگوں میں یہ شامل ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ کہ جو اپنی زندگی میں گناہ کماتے رہتے ہیں, برائیاں کرتے رہتے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت, یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کے پاس, یہ گناہگار ہیں, گناہگاروں میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے. جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے, قال, یہ کہتا ہے انی تبت الآن, اب میں معافی مانگتا ہوں, اب میں توبہ کرتا ہوں, اب میں اللہ سے اپنے گناہوں کی استغفار چاہتا ہوں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے کہ جو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے توبہ کرے. اس طرح تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی. جب تو غوطے لگے, ڈبن لگیا, تو اس وقت کہنے لگا میں موسیٰ تے ہارون دے رب نال ایمان لے آنا, میں اب معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں, اب وقت گزر چکا ہے. تو انہی باتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام میں کچھ ان لفظوں سے کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورۃ الانعام آیت نمبر 54. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. اب کتنی پیاری یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی, کاش کہ آج ہمیں بھی سمجھ لگ جائے, ہم اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھنا شروع کر دیں. جو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا, اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے, بڑی عزت ہے. اور خصوصاً اس وقت, اس دور میں کلمہ پڑھنے والے کہ جب کلمہ پڑھنا یوں سمجھ لیجئے کہ موت کا سودا کرنا تھا. اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے, سر پہ کفن باندھ کے کلمہ پڑھنا اتنا مشکل تھا, اتنا مشکل تھا. پتہ ہے جب کلمہ پڑھیں گے دشمن مخالفت پہ اتر آئے گا, جب کلمہ پڑھیں گے جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے, جب کلمہ پڑھیں گے نہ کام کے, نہ کاروبار کے, نہ گھر کے, نہ بار کے, جینا مشکل ہو جائے گا. اس وقت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ پچھلی آیتوں میں وہ واقعہ گزرا تھا نا کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں 6 صحابہ آپ کے پاس بیٹھے تھے, غریب مارے, کمزور, مالی صاحب سے جو کمزور تھے, لیکن جب مکہ کے چودھری بڑے انہوں نے کہا کہ ان کو اٹھائیں, ہم بیٹھتے ہیں. اس طرح حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ, جب آپ آئے تو مکہ کے بڑے بڑے جو سردار وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پہ یہ معاملہ گراں گزرا تو اللہ پاک نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدرك لعلہ یزکا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک طرف, یہ تمہارا نابینا صحابی ایک طرف, یہ ہدایت اس نے پا لی ہے, ان کو ممکن ہے ہدایت نہ ملے, اس لیے اس کی قدر کرو, اس کی عزت کرو, اس کو توقیر دو, ماتھے پہ تیوری نہیں چڑھانی, غصے کا اظہار نہیں کرنا. تو اللہ پاک نے اب مزید اصول بیان فرما دیا کہ جب بھی آپ کے پاس اہل ایمان میں سے کوئی مومن آئیں, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, جو ایمان والے جنہوں نے ہماری آیتوں پہ ایمان لایا, ہماری آیتوں کو جنہوں نے تسلیم کیا, فَقُلْ, آپ فرما دیجئے سلام علیکم کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں سلوٹ کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے بھی سلام ہے, اور جہانوں کے پیر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طریقہ اور انداز سمجھایا جا رہا ہے. ان غریبوں سے بے رخی نہیں کرنی, ان سے منہ نہیں موڑنا, یہ اللہ کے مہمان ہیں, یہ اللہ کے چہیتے ہیں, یہ اللہ کے محبوب ہیں. جب آپ کے پاس آئے فقل سلام علیکم, آپ کہہ دیجئے تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی, اللہ کی امان میں ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے, تمہارے رب نے اپنے آپ کے اوپر رحمت کو لکھ دیا. کوئی نہیں, یہ جہاں ختم ہوگا اللہ تمہیں پروٹوکول کے ساتھ, عزت کے ساتھ, فرشتوں کے استقبال میں اللہ رب العالمین تمہیں اپنی جنتوں کا مالک بنا دے گا. انہو من عامل منکم سوءا بجہالت, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بے شک تم میں سے جس نے ماضی میں جہالت کے دور میں جو گناہ کیا, ثم تاب من بعدہ, پھر اپنے گناہ پہ نادم ہو کے اس کے بعد اس نے توبہ کی, واصلح, اور اس نے اصلاح کر لی, اپنے آپ کو
کو سیدھے راستے پہ لے کے آ گیا، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، بے شک وہ اللہ، وہ تمہارا رب، وہ رحمان و رحیم، وہ معاف کرنے والا ہے اور رحمتیں برسانے والا ہے۔ توبہ کرنے والا انسان جب توبہ کرتا ہے، ظاہر بات ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسا، جس نے کوئی گناہ کیا یا اپنے آپ کے اوپر ظلم کر دیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، اس کے آنے میں دیر ہے لیکن رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں، وہ اپنے رب کو غفور رحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم تفصیل کے ساتھ اس طرح آیتوں کو بیان کرتے ہیں، تستبین سبیل المجرمین، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم مجرموں کے راستے کو بھی ہم نے واضح کر دیا، آیتیں بھی تفصیل سے بیان کر دی اور مجرموں کا راستہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا، تاکہ مجرموں کے راستے سے بچو، اور آیتیں جو سیدھی ہیں، جو سیدھے راستے کی طرف، جنت کی طرف لے کے جاتی ہیں، تفصیل شدہ آیتیں، ان کے اوپر تم عمل کر کے اللہ کی رحمت کے حصے دار، اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ فرمایا کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان معبودوں کو پکاروں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، میں ایک اکیلے اللہ کو پکاروں گا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے، تیسرے، پانچویں، ساتویں، دسویں کو میں نہیں پکار سکتا، یہ تمہارے معبود ہیں، تمہیں مبارک ہو، لیکن مجھے کیا حکم دیا گیا ہے، میں ایک اکیلے اللہ کو معبود بنا کے اسی کی عبادت کروں، وہی معبود برحق ہے۔ قل آپ فرما دیجئے لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، قد ضللت اذن، اگر میں تمہاری خواہشات کے مطابق زندگی گزاروں گا تو پھر تو میں تو گیا، بس گمراہ ہو گیا اس وقت، وما انا من المہتدین، پھر ہدایت میرا نصیبہ نہیں بن سکتی۔ یعنی اگر میں نے تمہاری بات کو مان لیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر تمہارا لکیروں کا فقیر بن گیا، تمہارے اشاروں پہ چلنے والا، تمہاری خواہشات کو اپنانے والا بن گیا، جیسے تم گمراہ ہو ویسے میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ اسی کے متعلقہ باقی آیات بھی ہیں، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں بیان ہوگی۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں قرآن کو مشعل راہ بنا کے عملی طور پہ زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔